السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 113 ہم آج بیان کریں گے، اور غزوہ احد کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب لڑائی کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں سے ہم کچھ بیان جو ہیں وہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے۔ آپ کا نچلا جو ہے نا دایاں رباعی دان جو ہے وہ ٹوٹ گیا، مثلا یہ نچلا اور دایاں یہ ایک دان ٹوٹا ہے، اور دو حلقے جو ہے نا لوہے کی خود کے تھے وہ آپ کے رخسار میں نا پوست ہو گئے تھے، اور نچلا ہونٹ بھی جو ہے نا پھٹ گیا تھا، اور گھٹنے بھی زخمی ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھاٹی میں پناہ لی محفوظ مقام پر، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زخموں کی جو مرہم پٹی ہے ان کی طرف توجہ دی، تو خون بہہ رہا تھا۔ تو محراس کہتے ہیں یہ ایک نا چشمے کا نام ہے، تو اپنی ڈال میں نا اس سے پانی بھر لاتے، اور پھر جو ہے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس پانی کو پیش کیا پینے کے لیے، کیونکہ پانی کہتے ہیں شفاف تھا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا بو محسوس کی اس میں سے، تو آپ نے نا پھر اسے پیا نہیں، نوش نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اسے نا اپنا صرف چہرہ مبارک دھو لیا اور سر پر ڈال لیا، اور اس حالت میں آپ فرما رہے تھے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہو جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ آپ ایک بشر بھی تھے نا، تو جذبات کے تحت آپ یہ فرما رہے تھے، اور آپ کا اشارہ نا اپنے دانت کے ٹوٹنے کی طرف تھا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس پر نازل ہو جسے اللہ کا رسول قتل کر دے، یعنی کہ دو بندوں پر اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ ہوتا ہے، یا تو وہ نبی کو شہید کر دے یا زخمی کر دے، یا نبی جس کو قتل یا شہید کر دے قتل کر دے، تو اللہ کا اس پر بڑا سخت غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہو اس قوم پر جس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا، اور علاج کس چیز سے کیا گیا، نبی علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاطمہ جو ہے نا وہ آپ کا زخم جو ہے نا وہ دھو رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی ڈال سے پانی ڈالتے جاتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نا کہ پانی ڈالنے کے باوجود خون بہے چلا جا رہا ہے، رک نہیں رہا، تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اسے جلایا، اور اس کی راکھ جو ہے نا آپ کے زخموں پر چپکا دی، اس سے خون جو ہے نا رک گیا۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کو پیاس لگ رہی ہے، چنانچہ وہ میٹھے پانی اور ٹھنڈے پانی کی تلاش میں نکل پڑے، اور ادھر جا پہنچے جہاں پر خواتین تھیں، کیونکہ خواتین کا یہی کام تھا نا کہ پانی پلانا اور مرہم پٹی کرنا۔ تو خواتین کی طرف گئے ہیں تو ان کا خیال تھا ان کے پاس تھوڑا سا پانی موجود ہوگا، لیکن سب کے مشکیزیں خالی تھے، مطلب زخمی جو اتنے ہوئے تھے تو ان کو وہ پانی پلا چکی تھیں۔ پھر وہ یہاں سے نا ایک کنات، یہ نالے کا نام تھا یا چشمے کا نام تھا، ادھر سے نا صاف پانی بہہ رہا تھا، تو انہوں نے نا برتن میں پانی بھر لیا، یہ بڑا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی نوش فرمایا اور محمد بن مسلمہ کو دعائے خیر دی۔ اب زخم چونکہ شدید تھے تو ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر جماعت کروائی، یعنی کہ امامت جو ہے نا بیٹھ کر کی، اور صحابہ کرام بھی نا آپ کے پیچھے بیٹھ کر انہیں نماز پڑھی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے علمی طور پر کہ اگر امام کھڑا ہو تو سب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر امام بیٹھا ہو تو پیچھے بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ لیکن کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ کا آخری وقت آیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو پیچھے ابو بکر اور صحابہ کرام کھڑے تھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے پھر بیٹھ کر جو ہے نا نماز پڑھائی اور پیچھے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ آپ کا یہ آخری عمل تھا۔ تو لیکن غزوہ احد میں جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ زخمی تھے، تو آپ نے جو ہے نا بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ تو پھر نا جب کافر سارے میدان سے نکل گئے تو مسلمانوں کو اپنے شہداء کا خیال آیا کہ ان کی خبر گیری کی جائے، تو کئی صحابہ کی جو ہے نا لاشوں کی بے حرمتی بلکہ مسلح کیا گیا تھا جب وہ نکلے ہیں، تو سوائے نا حضرت حنظلہ کے رضی اللہ تعالی، یہ وہی ہے جن کو نا فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کی شاید یہ وجہ ہو کہ فرشتوں نے نا ان کے ارد گرد حصار بنا لیا تھا، غسل بھی دیا ہے اور ان کی حفاظت بھی کی ہے خصوصی طور پر۔ تو یہ ان کی خصوصیت ہے، خاصہ ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ان کی جو ہے نا لاش کی بے حرمتی کا خیال نہیں آیا یا وہ کر نہیں سکے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا سعد بن ربیع، یہ بھی ایک صحابی تھے، ان کا خیال آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو سعد بن ربیع کی خبر مجھ تک پہنچائے کہ آیا وہ زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں دیکھا کہ 12 نیزے انہیں نا گھونپے جا رہے تھے، 12 نیزے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ مجھے حکم دیا کہ سعد بن ربیع کو دیکھوں تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، اور ان کو یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال دریافت کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا ہے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں کھوج لگاتے لگاتے سعد بن ربیع کے پاس جا پہنچا۔ ابھی ان میں نا زندگی کی رمق یعنی کہ کوئی سانس باقی تھے، جسم پر تیر تلوار کے 70 زخم تھے، آپ نے تو 12 گئے نا تو بس 70 زخم تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا، کتنے خوش نصیب صاحب بھی ہیں جی۔ اور سعد بن ربیع نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام ہو، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ السلام و علیک السلام، اور تم پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ میرا پیغام پہنچا دینا۔ تو اے اللہ کے رسول، میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادنا سی بھی تکلیف پہنچی اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہو تو خوب جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جان دے دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ آنے پائے، اور میں تو جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر نہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہے اور سعد بن ربیع کی جو ہے نا روح جو ہے نا وہ پرواز کر گئی۔ اور جب آ کر ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، سعد بن ربیع پر، وہ زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ
اور وفادار رہے، یعنی کہ پورا، یعنی کہ آخری دم تک یہ آپ کی طرف سے ان کی لیے شہادت تھی، اچھی گواہی۔ اب حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے تھے کہ میرے چاچا نے کیا کیا، مجھے میرے چاچے کا کوئی کارنامہ بتاؤ۔ ایک شخص نے عرض کیا میں نے نا انہیں چٹانوں کے پاس دیکھا ہے، تو وہ للکارتے ہوئے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، یعنی کہ میں اسد اللہ ہوں، انا اسد اللہ و اسد رسولہ، انا اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ میں اللہ کا اور اس کے رسول دونوں کا شیر ہوں۔ اور اللہ میں ان کفار یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی کارستانیوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں، اور جو مسلمان فرار ہو گئے ہیں، کچھ مسلمان میں نے بتایا تھا مدینہ چلے گئے، تو اس کے لیے بھی میں تم سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اصل میں نا میں نے بتایا صحابہ کرام توبہ نوز باللہ بزدلی کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے، اصل میں انہیں افواہ پھیل گئی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اب جی کر کیا کرنا، لڑ کر کیا کرنا، انہوں نے اپنے اجتہاد کیا اور مدینہ چلے۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ نے فرمایا عفا عنکم، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ آل عمران میں حارث ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا اور انہیں ہم دیر تک ڈھونڈتے رہے، پھر سیدنا علی بھی تلاش کے لیے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نہایت تلاش کے بعد ان کی لاش مبارک وادی کے درمیان میں خون میں نہائی پڑی ہوئی دیکھی، اور وہ نہایت بوجھل دل سے واپس آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچے کی میت پر نگاہ ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی، یعنی کہ آپ اس قدر زار و قطار روئے ہیں، اور اسی غم میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چاچا، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ نیکی بھلائیاں کرنے والے اور خوب صلہ رحمی کرنے والے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ عورتیں بہت غمزدہ ہوں گی اور یا میرے بعد یہ سنت جاری ہو جائے گی، یعنی کہ لوگ میرے اس طریقے کو پکڑ لیں گے، تو میں حمزہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا، یعنی کہ دفن نہ کرتا، تاکہ قیامت کا دن ہو تو ان درندوں کے پیٹوں سے اور پرندوں کے پیٹوں سے ان کا ظہور ہوتا، یعنی کہ کوئی زمین سے نکلتا تو یہ درندوں اور پرندوں کے پیٹ سے نکل کر آتے۔ تو پھر غصے میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین پر غلبہ دیا تو میں حمزہ کے بدلے ان کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا، یعنی کہ ان کی لاشوں کا بھی میں یعنی کہ ان کا بھی پیٹ چاک کروں گا، کان ناک کاٹوں گا، مسئلہ کروں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ، میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ بے شک حمزہ کا 7 آسمانوں میں یہ نامی لکھا ہوا ہے، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ بن عبد المطلب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں یہ نام لکھا ہے، اور ہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ تو آپ نے کہہ تو دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے بھی میں 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا ایک حمزہ کے بدلے میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارک کریمہ نازل کی، فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی نا کہ ایک کیا تو ان کے 70۔ فرمایا اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔
بندہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو پھر آپ نے فرمایا میں مصلح نہیں کروں گا، اور آپ نے کیا بھی نہیں، یعنی کہ اس وقت آپ نے غم کی شدت میں یہ الفاظ بولے تھے کہ میں ان کے 70 آدمیوں کا مصلح کروں گا، لیکن پھر آپ نے کیا نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سید الشہداء عند اللہ تعالی یوم القیامت حمزہ، یہ نا حوالہ ہے جی مستدرک حاکم کا، اور صحیح الجامع البانی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، یعنی کہ قیامت والے دن جتنے شہید ہوں گے ان کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو انہوں نے ادھر مشہور کر دیا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، تو ان کا مقام شان فضیلت اپنی جگہ، لیکن نا تمام حضرت حسین بھی شہید ہیں، تو شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمزہ نام سے بھی محبت تھی، چنانچہ نا اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ بیٹا دیا، تو پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا رکھے، نام کیا رکھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھو، ان کا نام مجھے سب ناموں سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ بھی مستدرک الحاکم کی روایت ہے، یعنی کہ حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب نا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھوپھی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو گویا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہوئی نا، پھوپھی وہ چاچا جو ہوئے، تو چاچے کی جو بہن ہے وہ پھوپھی ہوئی، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حمزہ کی سگی بہن تھی، انہیں خبر ملی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ میدان احد میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی۔ بڑا جگر ہے، ہاں جی، بڑا جگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ کو ڈر پیدا ہوا کہ یہ جب دیکھیں گی تو صبر نہیں کر سکیں گی، یعنی کہ نوحہ کریں گی یا بے صبری کا اظہار کریں گی اور صبر کا دامن چھوڑ دیں گی، تو انہوں نے نا انہی کے بیٹے صفیہ کے بیٹے زبیر ان کو حکم دیا کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جائیں اور انہیں وہیں سے واپس بھیج دیں کہ وہ ادھر میدان میں نہ آئے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکیں گی، نہ ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو روکنے کے لیے دوڑ پڑے، دوڑتے دوڑتے میدان میں پہنچ گئے ادھر، اور کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ادھر آنے سے منع کیا، تو آپ رک جائیے۔ تو وہ والدہ تھی، انہوں نے ایک گونسا کہہ لیں کہ ہاتھ مارے یا تھپڑ سینے پر مارا، فرمایا ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو منع کیا، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائیں۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے ناک کان پیٹ چاک کیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، میں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اور انشاءاللہ میں اس مصیبت پر صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے منع کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ میں صبر نہیں کر سکوں گی، میں کروں گی۔ تو انہوں نے یہی پیغام جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو آئیں جی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بہن تھی، بھائی کی لاش کو دیکھا ہے، مصلح ہوا تھا، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا صبر دیکھا تو آپ کو ڈر پیدا ہوا
کہ ان کی عقل پر اثر نہ پڑ جائے، اپنے اوپر نہ دباؤ ڈال کر برداشت کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان پر ہاتھ رکھا، پھوپھی تھی نا، میڈم رشتہ تھا، تو جب آپ نے ہاتھ رکھا ان پر تو بس وہ آنسو جاری ہو گئے، رو پڑی۔ تو اب آپ کو ذرا سکون ہوا کہ ان کا غم جو ہے نا، اب کیونکہ رونے سے نا غم ہلکا ہو جاتا ہے، تو ان کا نا غم کا بوجھ جو ہے نا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا، یہ 2 سفید چادریں جو ہے نا وہ ساتھ لائی تھیں، 2 سفید چادریں، کہنے لگی یہ دونوں چادریں میں اپنے بھائی کے لیے لائی ہوں، مجھے ان کے شہید ہونے کی جو ہے نا اطلاع مل گئی تھی، اور انہیں ان چادروں کا کفن دے کر دفن کیجیے۔ 2 ایک میں ہے کہ سیاہ داری چادر تھی، بعض میں 2 سفید چادریں تھیں۔ بہرحال یہ صحابہ جو ہے نا لے کر حمزہ کی طرف گئے ہیں تاکہ ان کو ان 2 چادروں میں کفن دیا جا سکے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ قریب گئے ہیں نا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو ان کو کفن دینے لگے، تو قریب ہی نا ایک انصاری تھے، وہ بھی نا مشرکین نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہوا تھا، ان کی لاش کے ساتھ ان کے مسلح کیا ہوا تھا۔ تو پھر انہیں بڑی شرم آئی کہ بھئی ہاں یہ کیونکہ یہ مہاجر تھے نا، یہ تو ادھر سے آئے تھے، تو ہم ان کو تو کفن دے دیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو انصار جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا تو ان کی لاش بے کفن پڑی رہی۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک چادر انصار جو صحابی تھا ان کو کفن کے لیے دے دی، اور ایک چادر جو ہے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو سیدنا انس وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کا کفن دیا۔ اچھا یہ سمجھ لے کہ سفید کفن پہنانا مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ کا بھی ہو تو جائز ہے، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے میری اسی لباس میں دفن کر دینا، تو وہ کفن سفید ہو یہ مستحب ہے، لیکن اگر نہ ہو تو دوسرا بھی رنگ چل سکتا ہے۔ تو اب وہ مختصر ہو گیا کیونکہ انصاری کو دے دیا تھا نا، دیکھیں یہ ہوتا ہے اثار یعنی کہ جذبہ۔ تو اب سر ڈھانپتے تو وہی مصعب بن عمیر والی کیفیت، سر ڈھانپتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا، چہرہ ڈھانپتے تو سر پاؤں ننگے ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر کے ذریعے سے ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے دونوں پاؤں پر ازغر گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ اب عبداللہ بن جہش کی شہادت، یہ پہلے بھی ان کا بیان آ چکا ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش نے کہا وہ ہم دونوں دعا کریں اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں، اور عبداللہ بن جہش نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے مقابلے میں ایک ایسا کافر بھیج جو بڑا صحت مند، طاقتور اور سپہ سلاری میں بھی ماہر ہو، جب ہمارا مقابلہ ہو تو میں تیری رضا کے لیے جنگ کروں، پھر وہ مجھے شہید کر دے، میرے ناک اور کان کاٹ ڈالے، قیامت کے دن اللہ جب آپ سے ملاقات ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ اے میرے بندے تیرے ناک اور کان کس جرم میں کاٹے گے، تو میں عرض کروں اے اللہ آپ کے راستے میں آپ کی رضا کے لیے کاٹیں گے۔ کیسا جذبہ ہو، میرا یہ حال ہوا ہے، تو پھر اللہ تو یہ کہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے آمین کہی، اور بعد میں فرماتے ہیں انہوں نے بھی دعا کی تھی نا کہ بھی میں پھر میرے لیے بھی ایک کافر بھیج، میں ان کو قتل کروں، پھر اس کا سارا سامان میں مال غنیمت کے طور پر قبضے میں کر لوں۔ تو عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ اچھا یہاں پر میں رک کر ایک بات کروں گا، یا ملیحدہ الگ سے بھی ریکارڈ کروا دیں گے۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اجتماعی دعا ثابت نہیں،
یعنی کہ اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے۔ تو اب یہ جو روایت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین تو کہی ہے، اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آمین کہی ہے، تو اجتماعی دعا کوئی کہے تو ثابت تو ہو گئی ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی الگ سے اس مسئلے کو ہم جو ہے نا ذکر جو ہے وہ کریں گے۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ ان کی دعا جو ہے نا میری دعا سے کہیں بہتر تھی۔ تو میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان جو ہے نا وہ کٹے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرمایا تھا۔ اور آگے نا سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے بارے میں دعا قبول فرمائی ہے، اسی طرح ان کی دوسری دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ کیا کہ جب ان سے سوال ہوگا کہ یہ حال کیوں ہوا، تو عبداللہ بن جہش ضرور جواب دیں گے اللہ تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ قیامت والے دن اللہ نے یہ دعا بھی قبول کرنی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ یہ سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں، باقی بات تو ایسے ہی ہے۔ عبداللہ بن جہش کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ جنگ کر رہے تھے نا غزوہ احد میں، تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، بتایا تھا نا میں نے۔ تو مجاہدین کے پاس کوئی اسلحہ تو تھا نہیں تھا، تو عبداللہ بن جہش نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کوئی دوسری تلوار نہیں ہے۔ تو آپ نے نا کھجور کی ایک شاخ ان کو پکڑا دی، اور سیدنا عبداللہ بن جہش نے وہ شاخ پکڑی، اسے لہرایا تو وہ تلوار بن گئی، شاخ تلوار بن گئی۔ یہ معجزہ تھا۔ اسی تلوار سے آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور اس تلوار کا نام الارجون تھا۔ کیا تھا؟ الارجون۔ یہ تلوار نا آپ میں وراثتاً چلتی رہی ہے، یعنی کہ وراثتاً، یہاں تک کہ نا معتصم بن ہارون رشید کے سالار یغا ترکی نے 200 دینار کے عوض بیچ ڈالی کسی کو، حالانکہ وہ بڑی تلوار اہم تھی۔ تو یہ جو ہے نا کیسی بات ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل کرے گا، فساد برپا کرے گا آدم کا بیٹا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری راہ میں ہماری ناک اور کان جو ہے نا وہ کاٹ دیے جائیں۔ اور اسی وجہ سے نا فرشتوں سے نا اہل سنت کا کہتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء اور رسول ملائکہ مقربین سے افضل ہیں، اور صحابہ، تابعین، صدیقین، شہداء اور صالحین جو باقی ملائکہ نا ان سے افضل ہیں، اور جو مومنات و صالحات ہیں وہ حوروں سے افضل ہیں۔ جو جنت میں حوریں نا، آج شاید بیان بھی کچھ آ جائے گا سورہ رحمان میں، تو ان سے افضل ہیں۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ عبداللہ بن عمر بھی شہید ہوئے ہیں نا، عبداللہ بن عمر، کہ میرے باپ جنگ احد میں شہید ہوئے، کافروں نے نا ان کا بھی مسئلہ کیا تھا۔ جب ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی گئی، تو میں نے اپنے باپ کے منہ سے نا کپڑا اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر صحابہ نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے دوبارہ دیکھنا چاہا تو صحابہ نے پھر منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری یہ بے قراری دیکھی تو مجھے اجازت دے دی۔ اسی سانے میں میری پھوپھی یعنی کہ یہ عبداللہ کی جو ہے نا بہن فاطمہ بنت عمر بہت رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ جب تک ان کی میت عبداللہ بن عمر کی
پڑی رہی تو فرشتوں نے ان پر اپنے پروں کا سایہ کر رکھا تھا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ تدفین کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا۔ ایک روایت میں تمہارے رونے یا نہ رونے سے کیا ہوگا، جب تک تم لوگوں نے انہیں اٹھا نہیں لیا ان پر فرشتوں نے برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھا، یعنی کہ جب تک ان کی لاش مبارک پڑی رہی ہے، عبداللہ بن عمر کی، جابر کے والد، تو اللہ تعالی فرشتوں نے ان پر پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ فرشتوں کے پر ہیں نا، ہاتھ بھی ہیں۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے جابر تجھے کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں غم زدہ شکستہ دل پاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ اس غزوہ میں شہید ہو گئے اور اہل و عیال، میں نے بتایا کہ ان کی غالباً 9 بیٹیاں تھیں، یعنی کہ 9 بہنیں، اور قرض کا بار بھی چھوڑ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کس انداز سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا تو جانتا ہے اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا، شہید زندہ ہے نا، تو اس سے کہا تمہاری کوئی تمنا ہو تو میرے سامنے بیان کرو۔ تب تمہارے باپ نے کہا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، میں نے تو یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ لوگ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے، ایک بار پھر ہے، بہت کی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص سے اللہ نے کلام نہیں فرمایا مگر پردے میں، یعنی کہ ادھر بھی عالم برزخ میں بھی پردے میں کلام فرمایا، مگر تیرے باپ کو اللہ نے زندہ فرمایا اور اس سے براہ راست گفتگو کی، مطلب درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو کہا، اے میرے بندے تیری کوئی تمنا ہو تو میرے سامنے پیش کر کہ میں وہ پوری کروں۔ تو تیرے باپ نے کہا، اے اللہ میری طرف یہ ہے کہ تو مجھے زندہ کر دے اور میں تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں، جو یہ انعامات مجھے مل رہے ہیں شہادت کے بعد ڈبل ہو جائے، اور بعد نے یہ کہا کہ جو لذت ادھر ملی تھی شہادت میں وہ پھر ملے۔ لیکن دوسرا مفہوم زیادہ اچھا ہے کہ جو نعمتیں میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو دوبارہ شہید ہونے کی تمنا ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں تو روحیں آتی جاتی ہیں، اور شبرات میں کہتے ہیں روحیں آتی ہے، کھانے مانگتے ہیں، وہ دیکھیں نا، اب شہید بھی ہے، اور وہ شہید جو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی کہ اللہ نے ان کی شہادت کو قبول کیا ہے، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ توبہ نوز باللہ بعض ہوتا ہے نا کہ شہید ہو تو اللہ شہادت قبول نہیں کرتے، تو نبی علیہ السلام ان کی شہادت کی تصدیق کر رہے ہیں، پروں نے سایہ کیا، فرشتوں نے، دنیا میں واپس نہیں آ رہے۔ ان کے ولی دنیا میں بھی آ جاتے ہیں، پھیرے بھی لگا جاتے ہیں، مدد بھی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، کہتے کھانے کو مانگتے ہیں شب رات میں آ کر، بندہ پوچھے آگے پیچھے بھی کیسے کھاتے ہوں گے۔ اور پھر میں نے تبصرہ کیا تھا، میں نے کہا شب برات میں اگر کھانا کھاتے تو پخانہ بھی کرتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کدھر کرتے ہیں پخانہ۔ بہرحال اگر آپ ایسی باتیں کریں گے، یہ نا ہندوؤں سے آیا ہے، ہندوؤں کے ہاں یہ بد روحیں آتی ہیں جاتی ہیں، دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہیں، تو ادھر ہی سے انہوں نے بھی کہا کہ روحیں آتی ہیں، کہ بھئی نہیں آتی، دیکھیں نا اگر آنا ہوتا تو کہتے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، تو وہ آئے ہیں، یعنی کہ نہ ہی تو اس جسم کے ساتھ آتے نہ روح کے ساتھ آتے، فرمایا ان کی روحیں جو ہے نا ادھر جنت میں ہیں، اور جہاں چاہتی ہے کہ آتی ہیں جاتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں ادھر ہی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ پھر میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرے حال سے آگاہ کر دیجیے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، قرآن کی آیات نازل کر کے جو تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ تو بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نا یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کریمہ جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہے کہ
ان لوگوں کو ہرگز مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ ہاں، شہید زندہ ہے لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا میں نہیں، ورنہ پھر ان کی بیوی بیوہ کیوں کہلاتی ہے، بچے یتیم کیوں کہلاتے ہیں؟ بلکہ بیوی کو اجازت ہے کہ دوسری شادی کر لے۔ تو اگر وہ دنیا کی طرح زندہ ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ تو دوسری شادی کر ہی نہیں سکتی۔ معلوم ہوا زندہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے۔ ہمارے یہ جو بریلوی بھائی ہیں ان کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ وہ دنیا کی طرح زندہ ہے، اور احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھ دیا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہے۔ تو بھائیو نہیں، یہ بات نہیں ہے، بالکل زندہ ہے عالم برزخ میں، ان کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، لیکن دنیا کی طرح وہ زندہ نہیں ہے۔ عمر بن جموح کی شہادت جی، یہ بھی ایک صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نا لنگڑے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا پیچھے عمر بن جموح کے بارے میں، اور ان کے 4 بیٹے بھی تھے۔ تو انہوں نے ضد کی کہ مجھے جو ہے نا لے کر جائیں ادھر۔ تو نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ میں لنگڑا پن ہے، شرعی عذر ہے، آپ جہاز سے آپ کو رخصت ہے۔ لیکن بڑا جذبہ تھا، وہ کہتے نہیں اللہ کے رسول، میں نے جانا ہے، میں تو اسی لنگڑے پن سے جنت کو ڈھونڈوں گا۔ بلکہ کہا کہ کیا میرا یہ لنگڑا پن جنت میں بھی رہے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جنت میں ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پھر آئے ہیں اور یہ جو ہے نا ادھر شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما، مجھے اور میرے گھر والوں کی طرف نامراد مت لٹانا، یعنی کہ شہید کر دینا، تو میں نے اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جانا۔ اچھا دیکھیے بعض الفاظ کے کتنے گہرے معنی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے دعا کیا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور احد کے موقع پر شہادت سے سرفراز فرمایا، اور یہ خود بھی شہید ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا خلاد، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح نا یہ جو ہے نا 3 شہید ہوئے ہیں، یعنی کہ عمر بن جموح کی جو بیوی نا ہند، وہ جابر کی پھوپھی تھی، گویا بھائی عبداللہ بن عمر جابر کے جو باپ ہیں، بھائی شہید ہوا، خامد شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا۔ تو یہ نا ان کو اونٹ پر سوار کر کے نا تینوں کو، اپنے بیٹے خلاد کو اور خامد عمر بن جموح کو مدینہ لے چلی کہ ان کو نا وہی دفن کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے تینوں کی لاشوں کو اونٹ پر رکھا، یعنی کہ اس کا توازن برقرار رہے، اور مدینہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا اپنی خواتین کے ساتھ وہ بھی غزوہ احد کے حالات معلوم کرنے کے لیے نا جا رہی تھیں۔ انہوں نے سیدہ ہند سے پوچھا کہ آپ جہاں سے آ رہی ہیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا نہایت اچھی خبر ہے، نبی علیہ السلام باخیریت۔ دیکھیں کتنا ایمان ہے، باپ، بیٹا، بھائی، خامد اور بھائی اور بیٹا تینوں شہید ہو گئے، اور کہہ رہی جب نبی علیہ السلام خیریت سے ہے سب بھی خیریت سے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شہداء کو قبول فرما لیا، اور کافروں کو اللہ نے رسوا کر کے لٹا دیا ہے، انہیں کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لڑائی میں مومنوں کی طرف سے کافی ہو گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ کون ہے یہ اونٹوں پر؟ تو انہوں نے کہا میرا بھائی، میرا بیٹا اور میرا خامد، تینوں ہیں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا آپ انہیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ ہند کہنے لگی میں انہیں مدینہ لے جا رہی ہوں تاکہ انہیں ادھر دفن کروں۔ اب انہوں نے اپنے اونٹ کو اٹھانا چاہا، ابھی ادھر ہی تھی نا، اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب ہوتا یہ کہ جب وہ احد کے میدان کی طرف اونٹ کا رخ پھیرتے تو چل پڑتا، مدینے کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ تو
پھر چلنے لگتا۔ بالآخر نا ہند یعنی کہ ان کی جو ہے نا حاضر ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ جو ہے نا مقرر ہو گیا ہے، کیا عمر بن جموع نے کچھ کہا تھا، کوئی دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ میرے گھر کی طرف واپس نہیں مجھے لٹانا۔ اب دیکھیے غور کرے، یعنی کہ مفہوم پہلا یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے شہید کر دے، میں نے گھر واپس نہیں جانا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن دیکھیے دعا کی کتنی اس کی گہری دعا ہوتی ہے کہ مطلب یہ بھی تھا میری لاش بھی ادھر مدینہ میں نہ جائے، میں نے گھر واپس نہیں جانا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اونٹ اٹھ نہیں رہا، فرمایا ان کو ادھر ہی دفن کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس لیے اونٹ چل نہیں رہا، اے انصار کے گروہ تم تو ایسے لوگ ہیں، تم میں ایسے لوگ ہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ اللہ پر اتنا یعنی کہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیتے ہیں اور اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور یہ قسم بھی کھائی تھی نا انہوں نے کہ اے ہند فرشتے تیرے بھائی پر جب وہ شہید ہوا اس وقت سے اب تک سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کہاں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے یہاں تک کہ دفن کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہند تیرا خامد یعنی کہ عمر بن جموع، تیرا بیٹا خلاد اور تیرا بھائی عبداللہ جنت میں اکٹھے ہیں۔ معلوم ہوا ادھر بھی ملاقات ہوتی ہے عالم برزخ میں۔ ہند کہنے لگی اے اللہ کے رسول دعا فرمائیے مجھے بھی ان کا ساتھ نصیب کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن جموع اور ایک ہی قبر میں ان کو دفن کرو، کیونکہ یہ دنیا میں دونوں گہرے دوست تھے، تو ان دونوں کو ایک ہی قبر میں جو ہے نا دفن کرو۔ پھر نہ انہیں ایک ہی میں نہ دفن کیا گیا۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ نا عمر ہیں ان کا نام اور اسیرم کے لقب سے مشہور ہیں، احد میں بھی یہ شہید ہوئے ہیں اور یہ نہ اپنا زیرہ اسلحہ سنبھالا گھوڑے پر سوار ہوئے سیدھے احد میں روانہ ہوئے۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے کافر، ان کے واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں ایمان لا چکا ہوں، میرے دل ایمان سے منور ہو چکا ہے۔ وہ لڑتے رہے حتیٰ کہ زخمی ہو گئے اور انہیں اسی زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ پوچھا گیا ان سے کہ تمہیں کس چیز نے لڑائی پر آمادہ کیا، غیرت نے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت یا اسلام کی محبت نے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام کی محبت نے یہ اس بات پر مجبور کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسیرم جو ہے نا یہ اہل جنت میں سے، اور ابو ہریرہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ایسے جنتی کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اس کے باوجود وہ جنتی ہے۔ پھر آپ ہی فرمایا وہ اسیرم ہے کہ ایمان لائے، احد میں شریک ہوئے، نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا، شہید ہو گئے۔ یعنی کہ وقت نہیں آیا تھا، یہ نہیں کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی کہ ادھر ایمان لائے ہیں، ادھر زخمی ہوئے ہیں، پھر شہید ہوئے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھائی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔